نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے جمع کرنا اور پڑھنا۔ چنانچہ قرآن پاک کا لغوی معنی ہوا کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب اور بار بار تلاوت کی جانے والی کتاب۔ اسلام کی اصطلاح میں قرآن سے مراد وہ آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تمام انسانیت کی مکمل ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا بنیادی عقیدہ کیا ہے یا ہمارا بنیادی عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں اپنے بنیادی عقیدے کی تو اس کو ہم 3 جملوں میں یا 3 پوائنٹس میں اس کو ہم سم اپ کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ پوائنٹ نمبر 3 کہ قرآن ہر لحاظ سے آج تک محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ انہی 3 پوائنٹس پر بات کریں گے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآنی آیات کی وحی نازل کی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، تو جواب میں لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے کہیں سے لکھوا لیا ہے یا خود سے گھڑ لیا ہے، یعنی کہ یہ کلام جو ہے کسی خدا کا اتارا ہوا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے اعتراض کا ذکر کچھ یوں کیا ہے، فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، پس وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن جادو کے سوا کچھ نہیں ہے جو نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور مزید وہ لوگ قرآن کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، کہ یہ قرآن جو ہے انسان کے کلام کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ کبھی کہتے کہ یہ شاعری ہے اور کبھی کہتے کہ یہ قصے کہانیوں کی کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ اب انہی تمام اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ کچھ یوں دیتا ہے، وَإِنَّهُ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کا نازل کردہ ہے، یعنی کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے کچھ لکھوایا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس رب کی اتاری ہوئی کتاب ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے ان کو، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ان کو یہ جواب دیتا ہے، وَلَا بِقَوْلِ کاہن، کہ یہ کتاب جو ہے کسی کاہن کی کتاب نہیں ہے، کسی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ وہ قصے کہانیاں جو ہمیں ہندو مذہب کی کتابوں میں ملتی ہیں دیوی دیوتاؤں کی شکل میں، اس کے برعکس تو یہ قرآن تو لوح محفوظ میں موجود ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید، کہ یہ قرآن نہایت ہی بزرگ و برتر ہے، فی لوح محفوظ، اور یہ لوح محفوظ میں ہے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس طرح تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس طرح زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اسی طرح ان کتابوں کے سلسلے میں آخری کتاب یعنی کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب اس کتاب کو کیسے نازل فرمایا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں کیا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، پس یہ کلام حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتارا ہے، علی قلبک، آپ کے دل پر اتارا ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ جس طرح یہ کتاب اب آخری کتاب ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم النبیین ہے۔ جس طرح اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب اب نازل نہیں ہونی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کی حفاظت۔ قرآن مجید کا نزول تا قیامت تمام انسانیت کی
ہدایت و رہنمائی کی خاطر کیا گیا۔ چنانچہ پچھلی کتابوں کے برعکس اس کلام پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے تاکہ اسے نافرمانوں کی فتنہ انگیزیوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کچھ یوں بیان کرتا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے خود اس نصیحت کو نازل کیا ہے، اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بلا شبہ ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے، اس میں انسانی دخل اندازی کا تو کوئی تصور موجود ہی نہیں ہے۔ جس طرح اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی مذہبی کتابوں میں تبدیلیاں کرتے رہے ہیں، اس کے متن میں تبدیلیاں کرتے رہے ہیں، لیکن قرآن پاک میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی ہے اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور انداز میں اس کی حفاظت کے بارے میں سورہ حامیم سجدہ میں فرماتا ہے: لا یأتیہ الباطل، کہ اس قرآن میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا، من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، بلکہ یہ قرآن تو حمد والے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن جس کی آج ہم تلاوت کرتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہ وہی کلام ہے ایز اٹ از، کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو ہم تک منتقل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس قرآن پر ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور اس قرآن کو ہمارا امام بنائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔